حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے خود بھیجا ایک خاص مقصد کے لیے، اور بھیجا ایک ایسے علاقے میں جن لوگوں میں انسانیت کوئی نہیں تھی۔ دنیا میں سب سے گندے اور برے لوگ، نہ ان کو اخلاق اور آداب کا پتہ ہے، نہ علم اور تعلیم کا پتہ ہے، نہ معاشرت ہے، نہ کوئی حسن سیرت ہے، نہ کوئی ادب، نہ اخلاق، نہ تربیت، احساس نام کی چیز ہی نہیں، جس کا ملک صاحب ذکر فرما رہے تھے۔ کیونکہ یہ چیزیں تو تعلیم سے پیدا ہوتی ہیں، اور تعلیم وہاں ہے ہی نہیں، ساری قوم ہی ان پڑھ ہے، کسی نبی رسول کو جانتے مانتے نہیں، کسی کتاب کو لکھنا پڑھنا انہیں نہیں آتا، صرف لڑائی اور لڑائی اور لڑائی، صدیوں تک قتل ہی قتل ہے۔ اب اس قوم کو جو زمین کی پستیوں سے بھی نیچے چلی گئی، وہاں سے اٹھا کر انسانیت کے بام عروج تک کیسے پہنچایا جائے، یہ تو کائنات میں سب سے مشکل کام ہے، کیونکہ یہ جاہل تو ہیں لیکن ان میں رحم بھی نہیں، اپنی ہی بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے، اور ایسی قوم تو آج بھی دنیا میں نہیں ہے۔ اور عبادت کے نام پہ کپڑے اتار کے خانہ کعبہ کے صحن میں آ کر دن کی حالت میں دن دہاڑے ننگے طواف کرتے تھے۔ اس قدر بے حیائی، اور اس کو عبادت کا نام دیا۔ ایسی قوم تو اب بھی دنیا میں کوئی نہیں۔ اور جس ہستی کو اللہ نے بھیجا ہے کہ آپ نے ان پر محنت کر کے ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر کے انسان بنانا ہے، وہ ہستی اس کائنات میں اللہ کے سب سے قریب ہے، اللہ کی محبوب ہے۔ میری باتوں پہ ذرا غور کیجئے گا، توجہ آگے پیچھے ہوئی تو میرے مدعا سمجھ نہیں پائیں گے۔ دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کا محبوب کہیں جا رہا ہے اور یہ اس کو بھیج رہے ہیں، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسی جگہ پہنچاؤں جہاں سے پروٹوکول ملے، اس کی عزت ہو، سلام ہو، سلوٹ ہو، پھول نچھاور کیے جائیں، اور جن کے پاس بھیجوں وہ قدردان ہو اور آنکھیں اور پلکیں بچھا دیں، کیونکہ یہ میرا محبوب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو اپنے محبوب کو ایسوں میں بھیجتے، جو پیغمبر آتے تو یہ لوگ جشن مناتے آپ کی آمد کا، یہ گلے لگاتے، یہ پھول برساتے، اور اللہ کے محبوب کو پروٹوکول ملتا جیسے دنیا والے اپنے محبوبوں کو پروٹوکول دینا چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو ایسے ماحول میں ڈالا، پروٹوکول کیا، وہاں تو انسانیت بھی کوئی نہیں کہ ان میں رہ کے کام کرنا ہے۔ آپ کی عظمت دنیا پہ تب کھولے گی کہ آپ کس منصب کے مالک ہیں۔ اگر میں آپ کو دنیا کی مہذب متمدن قوموں میں بھیج دیتا، اور کل آپ کی تھوڑی سی تربیت سے بھی وہ بن جاتے، تو لوگ کہتے وہ لوگ پہلے ہی بڑے تعلیم یافتہ تھے، نبی کا کیا کمال ہے۔ جس قوم میں کمال ہے ہی نہیں، اور وہ جب سب سے اوپر چلے جائیں گے تو پھر یہ آپ ہی کا کمال ہوگا، کسی اور کا نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم نے آپ کو ان میں بھیج کر جہاں آپ کی شخصیت کو دنیا پہ کھولنا ہے کہ رول ماڈل قیامت تک یہ ہستی ہو سکتی ہے اور کوئی نہیں۔ اور جو نصاب آپ لے کر جائیں گے، جس کو پڑھ کر یہ علم حاصل کر کے بلندیوں تک چلے جائیں گے، اس نصاب کی طاقت بھی دنیا کے سامنے آئے گی کہ باقی کوئی سمسٹر، نصاب، کتاب، مضمون اتنی جان نہیں رکھتا معاشرے میں انقلاب کی جتنی یہ کتاب رکھتی ہے۔ یہ دوسرا فائدہ۔ اور تیسرا، لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس معاشرے کا بہت نیچے چلے جانا، اور جب یہی معاشرہ دنیا میں سب سے اوپر چلا جائے گا، عقیدے میں، علم میں، عمل میں، اخلاق میں، تہذیب میں، تمدن میں، معاشرت میں، انسانیت میں، دنیا کہے گی ان جیسا کوئی نہیں، تو پھر زمانے کو سمجھ آئے گی کہ اس وقت جس کتاب نے یہ تبدیلی پیدا کی، قیامت تک اسی کتاب سے جڑ کر تم تبدیل ہو سکتے ہو، اس کے بغیر کوئی کتاب بھی تمہیں کبھی بھی انسانیت کی معراج میں نہیں پہنچا سکے۔ تو جس ماحول میں میرے رسول نے قدم رکھا، یہ کام اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ آپ نے جب غلطیوں کی نشاندہی کرنی ہے تو رد عمل آنا ہے، آپ نے جب اللہ کا حکم بیان کرنا ہے تو جو طاغوتی طاقتیں ہیں انہوں نے پوری طاقت سے مزاحمت کرنی ہے، آپ کی ذات پر حملے ہوں گے، آپ کے خاندان پر، آپ کی بیٹیوں پر،
اور آپ میں ضرورت سے زیادہ غصہ اور جذبہ ہے اور آپ انتقام میں آ گئے تو یہ تو تحریک رک جائے گی. اس لیے آپ کو قدرت نے خود بنا کر بھیجا ہے اور آپ پہلے سے سنورے ہوئے دنیا میں تشریف لائے کہ جو جرت آپ میں ہے حوصلہ اور برداشت وہ کسی میں نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے اکیلے اس کام کا آغاز کیا جس کی آواز میں آج آپ کے سامنے اٹھا رہا ہوں. توجہ میری طرف کیجیے. اور یہ دل گردے کا کام تھا. ایک ایسی قوم سے بات کرنی ہے جس میں رحم ہی نہیں ہے. انہوں نے تو ثواب سمجھ کے مجھے مار دینا ہے. میری سگی بہن نہیں, سگا بھائی نہیں, والد نہیں, ماں نہیں, دادا کوئی نہیں, تو خاندانی طور پہ بھی کمزور ہوں. اور یہ سارے اتنے بدماش ہیں کہ انہوں نے چھوڑنا نہیں اپنی چودراہٹوں کو بچانے کے لیے. اب اس میں کتنی دلیری چاہیے اس کام کے لیے, وہ ساری دلیری اور جرت اللہ نے میرے نبی میں ڈال کر بھیجی. اور پھر کردار صاف ہو, کیونکہ مبلغ اور دائی قوم کے رہبر اور لیڈر جو ان کی زندگیاں بدلنے کے لیے اٹھتے ہیں, ان کے اپنے کردار گندے ہوں تو وہ کبھی انقلاب نہیں لا سکتے. ان کو ادھر ہی سے ڈورا ڈال دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں. اللہ نے کیا فرمایا, وَثِيَابَكَ فَطَاهِرْ, اے نبی اپنے کپڑوں کو پاک رکھنا ہے, اس سفید کپڑے پہ داغ نہ لگ جائے کہ یہ سیرت گندی ہو گئی تو دنیا میں پیغام یہ مجروح ہوگا, فائدہ کوئی نہیں ہوگا آپ کی آمد کا. اس لیے اس گندی دنیا کے معاملات سے اپنے آپ کو بچا کے رہنا ہے. اور پھر کیا فرمایا, یا ایھا المدثر, اے چادر اوڑھنے والی ہستی, 40 سال آپ نے بہت آرام کیا ہے. میں اپنا تصور پیش کرتا ہوں, قوم اب کھڑے ہوں, آرام کا ٹائم ختم ہے. جب قوم جہنم میں جا رہی ہے, انسانیت کا قتل کر رہی ہے, اپنی اولادوں کو زمین میں زندہ کاٹ رہے ہیں, شراب بھٹی میں پڑی ہے, بیت اللہ کے اندر شرک ہو رہے, اللہ کو جانتا مانتا کوئی نہیں, مطاف میں کھڑے ہو کے کپڑے اتار کے فخر کر کے عبادت سمجھ کے یہ کام کر رہے ہیں, اور ساری قوم اور سب کے آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. تو اب ان حالات میں آپ کمبل اور چادر کر کے سو جائیں تو یہ آپ کے لیے جائز نہیں. یا ایھا المزمل, اے کمبل اوڑھنے والی شخصیت, یا ایھا المدثر, اے چادر اوڑھ کر آرام کرنے والی شخصیت, اتار دیں ان چیزوں کو. قوم اب آپ کھڑے ہو جائیں. تو پھر میرے نبی اٹھے اور پھر نہ دن دیکھا نہ رات, نہ سفر نہ حضر, نہ اپنے نہ پرائے, نہ عرب نہ عجم. اور دنیا نے پھر کس طرح مزاحمت کی, خدا کی قسم تاریخ میں اس کی مثال نہیں ہے. ابو لہب نے اس رد عمل میں کہ تم ہمارے عقیدے پہ ضرب لگا رہے ہو کہ ہم شرک کرتے ہیں اور یہ غلط ہے, باپ دادا کا بھی عقیدہ غلط, اس نے یکدم اپنے 2 بیٹوں کو کہا, اگر تم میری اولاد ہو تو نعوذ باللہ اس محمد عربی کی جو 2 بیٹیاں تمہارے نکاحوں میں ہیں, ابھی شادی نہیں ہوئی, میرے حلالی بیٹے ہو تو سامنے جاؤ کعبہ میں اور لوگوں کے سامنے ذلیل کرو اور چہرے پہ تھوک کر اس نبی کو کہو ہم تیری بیٹیوں کو طلاقیں دیتے ہیں, اگر میرے بیٹے ہو تو یہ کام کرو. اس قدر نبی کے مقابلے میں آگے اس پیغام کے پہنچانے کے بعد رسول اللہ نے فرمایا یہ قربانی دے دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں. انہوں نے سوشل بائیکاٹ کیا, انہوں نے لالچیں بھی دی, انہوں نے جرگے لے کر چچا کے پاس گئے ان کو سمجھا دیں. تو میرے نبی نے کیا کیا ہے, صرف ان کو یہ سمجھایا ہے کہ یہ یتیموں کے ساتھ زیادتی, غلاموں کے ساتھ زیادتی, بچیوں کو زندہ دبانا, شرابیں پینا, کعبے کا ننگے طواف کرنا, بیت اللہ میں اللہ کا حق پامال کرنا, یہ ٹھیک نہیں ہے. اس میں نبی کی ذات کا کیا فائدہ ہے؟ یہ سارے فائدے تو ان کے لیے. اور قوم کو تعلیم کی طرف کہ اللہ کا خوف اپنے دل میں لاؤ. وہ کہتے ہیں ہم یہ باتیں نہیں سننا چاہتے, آپ کون ہوتے ہیں ہمیں بدلنے والے. لیکن نبی ایسے کھڑے ہوئے, قرآن کریم کہتا ہے, اللہ کے رسول نے اعلان کیا, لا اسألکم علیہ اجرا, میں تم سے اس دعوت پر تنخواہ نہیں لے رہا, میں تو صرف اتنا کہتا ہوں الا المودۃ فی القربى, کہ کچھ ہمارا خاندانی تعلق بھی ہے, اتنا لحاظ تو میرا کر لو. اتنا تو بندہ دشمن سے بھی نہیں کرتا جو تم میرے مقابلے میں آگے ہو. راستے میں کانٹے, اوپر سے پتھر, جو مجھے ملے اس کو بھی گھسیٹتے ہو, جو کلمہ پڑھے اس کو بھی مارتے ہو, جہاں بیٹھ جاتا ہوں اس گھر کے باہر تلواریں لے کے کھڑے ہو جاتے ہو. اور میں تنخواہ تو مانگ نہیں رہا, کچھ ہمارا خاندانی اور علاقائی تعلق بھی تو ہے, کم از کم اتنا ہی لحاظ کر لو اس کا. کیا آپ میں اتنا بھی احساس نہیں کہ آپ لوگ مکمل تباہی کے دہانے پہ چلے گئے اور ایک شخص آپ کو وہاں سے نکال کر عزت کے راستے پہ لانا چاہتا ہے, اور آپ سے غرض اور لالچ بھی نہیں, اس اپنے محسن کو بھی آپ نہیں پہچان رہے. یہ تھا وہ ماحول
جس میں میرے رسول نے فیصلہ کیا کہ اس قوم کو میں نے اللہ کا قرآن پڑھانا ہے، سمجھانا ہے، سکھانا ہے، اس میں یہ غور کریں۔ اب اللہ نے کیا فرمایا سنیے، قرآن کریم میں 2-3 جگہ کہ ہم نے اس نبی کو بھیجا، سورہ آل عمران، مومنوں پر احسان کیا اس نبی کو رسول بنا کر، اور یہ نبی 4 کام کریں گے دنیا میں آ کے۔ کتنے کام کریں گے؟ سارے میری طرف توجہ کر کے بولیں، کتنے کام؟ پہلا، یتلو علیہم آیاتی، ہم نے جو قرآن دیا یہ نبی اس کی آیتیں پڑھ کے سنائیں گے۔ تو گویا کہ یہ قرآن سنانا ان کو، یہ اس نبی کو بھیجنے کا پہلا مقصد ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے اندر جو گند ہے نبی اس کو نکال کر اس میں پاکیزگی پیدا کرے گا، ان کی روحوں کو پاک کرے گا۔ اس میں حب جاہ، حب مال، انانیت، نفسانیت، شہوت، غصہ، غضب، اپنی میں اور شرک، اللہ کی نفرت، ان چیزوں کو نبی نکال دے گا۔ نبی اس کے اندر کیا لائے گا؟ زبانوں پہ جھوٹ ہے تو سچ کو لائے گا، دل میں شرک ہے تو توحید کے بیج اگائے گا۔ کہا اس کام کے لیے نبی کو بھیجے کہ ان کے اندر کی زندگی کو آپ نے بدلنا ہے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ کہ قرآن سنائیں گے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور پھر اس کی تشریح آپ کریں گے کہ اللہ اس میں کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ سارے بندے اللہ کے ہیں، نفسیات کو وہ بہتر جانتے ہیں ان کے اندر کیا کمزوری ہے، بیماری کیا اور اس کا نسخہ شفا کیا ہے۔ وَالْحِكْمَةَ، اور پھر نبی یہ پریکٹیکل اپنے وجود پر کر کے بھی دکھائے گا کہ میں جو بول رہا ہوں کر کے بھی دکھا رہا ہوں، اس قانون پر عمل مشکل نہیں۔ پھر دنیا نے دیکھا اسی ماحول میں جہاں مذمت تھی، پہلے دن سے صفا سے پتھر لگا، اسی ماحول میں اللہ نے کچھ لوگ نبی کی طرف متوجہ کیے۔ آہستہ آہستہ غریب، غلام، بچے، عورتیں، بوڑھے، کمزور، ضعفاء، پھر آہستہ آہستہ متوسط، پھر مالدار، پھر سردار، پھر دنیا کے بادشاہوں تک پیغام گیا۔ بڑی مزاحمتوں کے بعد نبی استقامت کا پہاڑ بنے۔ کوئی طوفان میرے رسول کو اس مشن سے جھکا اور دبا نہ سکا، اور دنیا میں اتنا دلیر بچہ ماں نے کبھی نہیں جنا ہے۔ آپ ساری ہسٹری پڑھ لیجئے، اور اس زبان سے کبھی سچ کے سوا کچھ نہیں نکلا، اور اس کردار میں کوئی داغ کبھی نہیں آیا ہے۔ اور آپ پھر اس طرح اٹھے کہ زمانہ آپ کے قدموں میں آتا گیا، پھر قرآن سمجھتے گئے، اور اللہ کہتا ہے اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ، کہ جب تلاوت ہوتی تھی، زَادَتْهُمْ ایمانا، جنہوں نے کلمہ پڑھ کے دعوت قبول کی کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، ان کا ایمان جوش مارنے لگا، ان کے اندر ایک ہدایت کا جام نکلا، پھوٹا۔ پھر کیا ہوا؟ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، اس تلاوت کے سننے سے ان کے دل دہل گئے، ان کے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اللہ کہتا ہے جب حبشہ کے بادشاہ نے قرآن سنا حضرت جعفر طیار کی زبان سے کہ یہ کیا پیغام خدا ہے، تو وہ سارے دربار کے لوگ رونے لگ گئے، حق کو پہچان گئے کہ ہم تو غلط جا رہے ہیں، اصل پیغام تو یہی ہے جس سے ہمیں سیدھا راستہ مل گیا۔ تو اس کتاب نے دلوں کی دنیا کو بدلا، حیا پیدا کیا، انسانیت پیدا کی، خیرخواہی پیدا کی، اور ان کے اندر احترام، ادب اور ماحول پورے کا پورا جو جانوروں سے بھی بدتر تھا ان کو انسانیت کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دیا۔ اور پھر جب میرے نبی کا جنازہ اٹھا، اس ماحول میں جہاں کوئی لکھا پڑھا نہیں تھا، ماں سوائے گنتی کے 17 لوگوں کے، لاکھوں کی آبادی میں، آج جب نبی کا جنازہ اٹھا، 1.25 لاکھ لوگ ایک اللہ کے آگے جھک رہے ہیں۔ معاشرے پورے میں شراب بند ہو گئی، سود بند ہو گیا، بچیوں کا زندہ دفن ہونا ختم ہو گیا، کعبے کا ننگے طواف قیامت تک ختم ہو گیا، معاشرے میں قتل و قتال کا خاتمہ ہو گیا۔ اس نئے ماحول میں ایک نئی انسانیت نے جنم لیا، اور اللہ نے کہا یہی ہیں وہ لوگ جن کو میں اپنا نائب کہہ چکا ہوں، اب میں اپنا قانون ان کے ذریعے دنیا میں لے کے جاؤں گا۔ لہٰذا نبی گئے، فرمایا اب تم نے اٹھنا ہے۔ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ میرے رسول کو جس قوم میں بھیجا، جس جزیرہ عرب میں، وہ لوگ پڑھے لکھے تھے یا جاہل تھے؟ زور سے بولیں سارے، ان کو کچھ لکھنا پڑھنا آتا تھا؟ نہیں۔ آج جب نبی کا جنازہ اٹھا، 1.25 لاکھ لوگوں میں سے آپ اسی قوم کے کسی فرد کا نام لیں جو کہے میں جیسے پہلے تھا کہ مجھے لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، قرآن کریم سمجھ نہیں، مجھے اب بھی نہ قرآن آتا ہے نہ اس کی سمجھ آتی ہے، کوئی ایک بندہ بتا دے۔ 1.25 لاکھ انسان قرآن پڑھ بھی سکتے ہیں اور ہر شخص قرآن کریم کو سمجھ بھی رہا ہے۔ یہ تھی وہ قوم جو مسلمان قوم 1.25 لاکھ اٹھی، اور دنیا میں آج 2 ارب مسلمان ان کی بنیاد پہ کھڑے۔
اور ان میں پھر اتفاق پیدا ہوا اس کتاب سے. کوئی ان کو عصبیت، لسانیت، قومیت، رنگ، نسل کے نام پر تفریق نہیں کر سکا. آج ہم منقسم ہیں اس لیے ہم نے قرآن کو چھوڑا. آج ہم پیدائشی مسلمان ہیں، ان کی طرح غیر مسلم سے اسلام میں نہیں آئے، اور ہم اس ملک کے باشندے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس سے بڑا دنیا میں اسلامی جذبے والا کوئی ملک نہیں. لیکن میاں یہ بات ماننی ہوگی کہ ہم سے بڑا جاہل بھی کوئی نہیں. کتنے لوگ بیٹھے ہیں معاشرے میں، میں یہاں کی مثال دیتا ہوں، دنیا کے لحاظ سے بڑے پڑھے لکھے نوجوان. میرا فوکس ان طبقات پہ ہے. علماء تو اس لائن کے وارث ہیں، اس لیے میں نے زیادہ علماء کو خود ٹچ نہیں کیا. سارا شہر میرے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار ہے. میں نے علماء کو کہا ہم بعد میں وفد لے کر آپ کی طرف آئیں گے، آپ اس چیز کو چھوڑ دیں. مجھے اس نوجوان کی فکر ہے کہ جس کے پاس پی ایچ ڈی، انجینئرنگ کی ڈگریاں، ایم فل، ماسٹر، فلاں فلاں، انگریزی اور دنیا کے بڑے بڑے ڈپلومے اٹھائے ہیں، لیکن قرآن کریم اس کے سامنے رکھیں، کہیں سے کوئی صفحہ نکالیں، کسی ایک لائن پر کہیں انگلی رکھ کے اس کو صحیح پڑھ کے ترجمہ ہی سنا دو اللہ کہتا کیا ہے، اس بیچارے کو کچھ نہیں آتا. آج بازار میں جائیں تاجر بھرے ہوئے ہیں، سارے مسلمان ہیں، ہر ایک کہتے ہیں میں عاشق رسول ہوں، نمازی ہوں، اور ہم کہتے ہیں الحمدللہ وہ مسلمان ہیں. لیکن کیا قرآن کریم کی سمجھ ہے کسی میں؟ کیا یہ صرف مولویوں کے لیے آیا ہے؟ ہمارا کوئی فرض نہیں کہ کل ہر شخص اس کتاب کو سمجھے. جب آپ اس کے قریب نہیں آئیں گے تو آپ کی نسل کیسے آئے گی؟ اپنی نسل کے قاتل بن کر ہم جنت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ اس لیے جس طرح نبی نے ایک ایک شخص کو قرآن سے جوڑا اور فہم اس میں پیدا کیا، آج پورے ملک میں آپ دیکھ لیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ کوئی جذباتی بات نہیں. دیوبند، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، تمام مسلمانوں کی مسجدیں، آپ کوئی ایک مسجد ٹیکسلا کی اپنی مرضی سے چن لیں. آپ ابھی صبح کی نماز وہاں پڑھیں، آپ ان سے پوچھیں 5 وقت کے جو نمازی ہیں وہ بیٹھ جائیں، باقی 4 اور 3 والے سائڈ پہ ہو جائیں. یہ تو پکے نمازی ہیں، 20-30 سال سے نماز نہیں چھوڑتے. ان سے زیادہ دیندار کون ہوگا؟ لہٰذا آپ قرآن کریم اٹھائیں، اپنی مرضی سے جہاں سے کھولیں، کسی ایک لائن پہ انگل رکھ دیں اپنی مرضی سے، اور ہمیں وہ لائن پڑھ کر کوئی نمازی سنائے اور ترجمہ بتا دے اللہ کیا کہنا چاہتا ہے. ایمان سے بتاؤ وہ سنا سکے گا؟ 40 سال عمر جواب زیرو، 70 سال عمر جواب زیرو. یہ کام کون کرے گا؟ کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں؟ کیا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ یہ بات یاد رکھیں. اللہ کہہ رہے ہیں قرآن کریم میں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم لوگوں میں سب سے بہترین امت تم ہو. کیوں؟ اخرجت للناس، لوگوں کے فائدے کے لیے تم نکالے گئے. نکالا گیا ہے اس امت کو لوگوں کے فائدے کے لیے. اپنا فائدہ تو ہر بندہ سوچتا ہے. علم میرے پاس ہے، دوسرے کے پاس پہنچے، اللہ کا خوف اس میں آئے، علماء کی محبت آئے، اولاد کی محبت آئے، اڑوس پڑوس کے حقوق آئیں، بڑے کا ادب، چھوٹے کا خیال، شفقت. لیکن آپ کے سامنے بہنوں کا حق وراثت میں بھائی کھا کے بیٹھے ہیں، خاوند بیوی کا حق مار کھا کے بیٹھا ہوا ہے، اور یتیموں کی زمینیں لوگوں نے پٹوار خانوں میں تو نمبریاں کر کے قابو کی ہوئی ہیں، ساری عدالتیں بھری ہوئی ہیں، اور آپ کے سامنے قاتل کے ساتھ بھی وکیل کھڑا ہے اور مقتول کے ساتھ بھی کھڑا ہے، ڈاکو کے ساتھ بھی اور مظلوم کے ساتھ بھی کھڑا ہے، اور عدالتوں میں مدعی اور مدعا ساری مسلمان ایک دوسرے کے گلے. ایک تو غلط ہوگا، دوسرا اگر ٹھیک ہوگا تو یہ کیا ہے؟ ایسے تو مولانا عبید اللہ نے فرمایا پہلے تو کافر اور غیر مسلم کی تقسیم باہر تھی، اب تو ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہے. اس لیے بھائیو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پورا ملک اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس قرآن سے دوبارہ جوڑا جائے فہم کے تعلق کے ساتھ. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کام کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ جو سمجھتے ہیں یہ کام ہونا چاہیے وہ ہاتھ کھڑا کریں. جزاکم اللہ.